بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میدان عمل میں سرگرداں ہوں۔ ہماری جو بہتری کا عمل ہے وہ ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہی دیکھتے ہیں اور اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت پسندی دیکھتے ہیں، حقیقت پسندی کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں حقیقتیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حقیقتوں کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقائق کو نہیں دیکھ پاتے، صحیح کو غلط اور غلط کو جھوٹ سمجھتے ہیں، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کی افواہوں پر جاتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی پرورش کرتے ہیں، اپنی سوچ کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم بھی تباہ ہونے والی قوموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نہ صرف دنیا میں تباہ ہوں گے بلکہ اپنی آخرت کو بھی ہم تباہ کریں گے۔ اس وقت میرے سامنے دنیا کا بھی آئینہ ہے، دنیا کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ان کے اندر پیدا ہونے والے مسائل، خرابیاں، برائیاں، سب چیزوں کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور ان کا سولوشن بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنا ایک چیز ہوتی ہے، لیکن عملی طور پہ اس کام کو کر کے دکھانا، اس کام کو کرنے کے قابل ہو جانا، اس کی وہ قوت اور وہ صلاحیت پیدا کر پانا اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کو مسلسل ریئلٹیز کے ساتھ، حقائق کے ساتھ ہمیں سیکھنا، سمجھنا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک ایسا پیغام چھوڑ رہا ہوں جو ریئلٹیز کے اوپر، یا ایک ریئلٹیز کہ ان ریئلٹیز کے اوپر، اور جس کے اوپر ہم اپنی پرورش کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بولڈ کر سکیں، اپنی سوچ کی راہ پہ چل سکیں۔ تو میں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں اور پاکستان کو بھی، کیونکہ کسی ملک کی تقدیر دنیا کے معاملات سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تقریباً 100 میں سے 30%، 100 میں سے جو 70% ہے وہ اس ملک نے خود کو سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات بھی، اس کی دنیا کے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، وہ اس چیز، وہ ایک ہر ملک کے اوپر افیکٹس کرتے ہیں، اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ ہماری معاشرے کے اندر ہمارے ملک سے وابستہ ہوتی ہیں۔ 90%، 10% ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں، لیکن 90% جو ہے وہ معاشرے کی خرابیاں، برائیاں ہمارے اوپر افیکٹس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری ترجیحات، ہمارے رد عمل، ہمارے عمل اور رد عمل جتنا بھی ہوتا ہے وہ اجتماعی زندگی سے منسلک ہوتا ہے۔ اس معاشرے، اس ماحول کے اندر جس میں ہم پرورش پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر کسی معاشرے کو، کسی ملک کے اندر بہتری چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے اجتماعی معاملات کو، اجتماعی مسائل کو، اجتماعی پرابلمز کو سولو کریں، اجتماعی مسائل کو حل کریں۔ اور ادروائز آپ اگر ایک ایسے معاشرے میں پا رہے ہو جہاں پہ ایک انسان دوسری انسان پہ اعتبار نہ کر سکتا ہو، یقین نہ رکھ سکتا ہو، وہ کسی کے ساتھ بھلا نہ کر سکتا ہو، کسی کے ساتھ اچھا نہ کر سکتا ہو، اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ وہ بھلا کرے تو اس کے ساتھ برائی ہو، کسی کے ساتھ یقین کرے تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو، کسی کے ساتھ اپنی کوئی تعلق استوار کرے تو اس کو وہاں پہ بھی دھوکہ، فراڈ ہو۔ تو اس طریقے سے جو انفرادی زندگی ہوتی ہے وہ زچ ہو کر رہ جاتی ہے، مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، اور آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں، نہ معاشرے کے لیے، نہ ملک کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی، سب سے پہلے ہمیں ریئلٹیز کے اوپر چلنا ہوگا، اور ہمیں اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بہتر کرنے میں، صحیح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سیو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا نے جس طرح پاکستان کے اوپر، پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں نفرت پھیلائی، پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا، پاکستان کو دہشت گرد ملک اور گھٹیا ملک دکھانے کی کوشش کی، آج انڈیا کے لوگ اور انڈیا خود اسی گڑھے کا شکار ہو رہا ہے۔ جو گڑھا، وہ کہتے ہیں نا، کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ خود اس میں گریں گے، اس گڑھے میں خود انڈیا گرتا جا رہا ہے۔ اس میں خود جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اب انڈیا کے لوگ اور انڈیا کے خود وہ لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔
اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے پی ٹی آئی نے جس طریقے سے نفرت پھیلائی اور جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا، اس نفرت کا شکار بھی آہستہ آہستہ تحریک پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے خود اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی گھروں پہ، کسی کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، کسی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ وہ اس نفرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے نفرت پھیلانے کے بجائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ محبت پھیلائیں، آپ حقائق کے اوپر چلیں، ریئلٹیز کے اوپر چلیں۔ اور تحریک انصاف والے اس وقت جو نظریہ لے کے چل رہے ہیں، جو سوچ لے کے چل رہے ہیں، جو آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تو وہ ڈبو ہی رہے ہیں، لیکن وہ ملک اور معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن تھی۔ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کو تاریخ ثابت کرے۔ میں وہ بات کبھی بھی نہیں کرتا ہوں کہ کوئی لوگ مجھے اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے، یا میری خوشامد کر رہا ہے یا پھر بہت برا کہہ رہا ہے یا میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے۔ میں اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہوں جس کو تاریخ ثابت کرے، تاریخ سچ ثابت کرے، تاریخ ثابت کرے کہ یہ صحیح تھی اور وہ صحیح ہے۔ ایک ہمیشہ تاریخ کو دیکھ کے میں بات کرتا ہوں، وقت کو دیکھ کے بات کرتا ہوں۔ وقت جو ہے وہ ثابت کرتا ہے، وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ تحریک انصاف والے، جو ہے پی ٹی آئی والے، جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ ملک کو تقسیم کرنے کی، ملک کو توڑنے کی راہ پر تھے، وہ ملک کو تباہ کرنے کی راہ پر تھے۔ اور میں اس ویژن کو، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نے جو ویژن لے کے چلی، یا جو ویژن لے کے آئی، اس چیز کو جب پاکستان دنیا میں تنہا ہو چکا تھا، اور پی ٹی آئی نے جس طریقے سے پاکستان کو تنہا کیا، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو اس وقت سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ پاکستان کو تنہا کیا گیا، دنیا سے دور کیا گیا، سفارتی سطح پر تنہا کیا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر زبان کے اوپر اور کلچر کے اوپر نفرت پھیلائی گئی، اور پھر مجیب الرحمان کے ذریعے پاکستان کو توڑا گیا۔ ایسے ہی تحریک پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، جب ایک مقبول و مشہور لیڈر آیا، جو کافی مقبول و مشہور لیڈر تھا، عمران خان صاحب، جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ اس وقت اپنی 3 سالہ دور میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کو تنہا کیا سفارتی سطح پہ، اور دنیا کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، سعودی عرب کے، ایون دو چین اور سعودی عرب جو پاکستان کے بہت کلوز دوست ہیں، بہت کلوز دوست ممالک ہیں، ان سے بھی تعلقات خراب کیے گئے۔ اور دنیا کے کسی ایران کے ساتھ معاملات کو بہت زیادہ خراب تھے۔ پھر دنیا کے باقی ممالک، یورپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے، اور پاکستان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس گورنمنٹ کا، اس حکومت کا گھر جانا ضروری ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو غلطی کی تھی اور جو غلطیاں کی تھیں اس سے وہ سبق سیکھتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسے ہی پہلی ایک غلطی کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس گورنمنٹ کو گھر جانا ضروری ہے۔ اب آج پی ٹی آئی والے بجائے یہ کہ اسے سبق سیکھنے کے، اپنی غلطیوں سے، اپنی غلط آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کے، تبدیل کرنے کے، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اگر جس طریقے سے تحریک انصاف والے جس راہ پر گامزن ہیں، اگر ہم بھی ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور ہم بھی عمران خان صاحب کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، تو پاکستان بالکل تباہ ہو جائے گا، بالکل۔ کیونکہ آپ اس وقت جو دنیا کی حال دیکھیں، ان ممالک کا حال دیکھیں جہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمزور تھی، تو ان کا کیا حال ہوا، اور دنیا نے ان کا کیا حال کیا اور کیا حال ہوتا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اپنے ملک، قوم اور معاشرے کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی ملٹری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی برائی ہے، ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن ہم ادارے کو کمزور کرنے کی یا ادارے کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس وقت بھی جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کے اوپر حملے کیے گئے، اور ایسے ہی تحریک انصاف والوں نے بھی وہی روش اختیار کی۔ تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے، چاہے میری رائے سے کوئی اختلاف کرے یا مجھے کوئی گالیاں دے، لیکن تاریخ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے جس راہ پہ چل رہے تھے وہ ملک کو توڑنے کی راہ تھی، وہ ملک کو تباہ کرنے کی راہ تھی، وہ ملک کو تنہا کرنے کی راہ تھی، ملک کو
دو ٹکڑے کرنے کی جو اب پاکستان پہلے ہی دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اب تیسری بار بھی پاکستان کو علیحدہ تنہا کرنے کی کوشش تھی۔ تو یہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو اتنا عزیز رکھنا، تو دولت، طاقت اور شہرت کو اتنا عزیز رکھنا کہ آپ اپنے ملکی مفادات کو ہی تباہ و برباد کر دیں، تہس نہس کر دیں، یہ کوئی دانش مندی یا عقل مندی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کر کے، ایسی سوچ رکھ کے قومی مجرم ثابت ہو رہے ہیں، قومی مجرم، ہم اپنے آپ کے بھی مجرم ہیں اور قوم کے بھی مجرم ہیں اور اس ملک کے بھی مجرم ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم اس ملک، اگر ملک ریسپیکٹفل ہے، عزت ہے ملک کی تو ہماری عزت ہے، اگر ملک مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اگر ملک محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ ہم اس کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کریں، غیر حقیقت پسندانہ اور اپنی گندگی کو دفاع کریں۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک عظیم لیڈر عظیم معاشرہ پیدا کرتا ہے، معاشرے کے اندر عظیم سوچ پیدا کرتا ہے، اور ایک گندا لیڈر اور ایک گندی قیادت معاشرے کے اندر گندی سوچ پیدا کرتی ہے، نگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے، مایوسی پیدا کرتی ہے، اور وہ مایوسی اور وہ گندگی اور وہ بدتمیزی مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، بالکل یہ میں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے اور کہ یہ جو جس روش پہ ہم چلتے تھے، جس کو ہم بڑا عظیم لیڈر سمجھتے تھے، وہ کتنا عظیم تھا، اور وہ کس معیار کا تھا، اور اس کی کیا سوچ تھی۔ ایسی گندی سوچ رکھ کے چلنا اور اس طریقے سے معاشرے کی تہذیب کو بھی تباہ کر دینا، معاشرے کے لوگوں کی سوچ کو بھی تباہ کر دینا، نگیٹیوٹی اور مایوسی پیدا کرنا، اور اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی ملک کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرنا، ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے، انڈیا کی طرح اس طرح کا انڈیا کا بیانیے کے ساتھ مل کے ایسا ہی بیانیہ گڑنا۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری یا عقل مندی، ہم یہ کر کے ہم اپنے آپ کے بھی مجرم ہیں، ہم قوم کے بھی مجرم ہیں اور اس ملک کے بھی مجرم ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے، ہمیں اس سوچ سے باہر آنا چاہیے۔ تیسری میں یہ بات کرنا چاہوں کہ جب بھی یہودی لوبی کسی ملک کو توڑنا چاہتی ہے، تباہ کرنا چاہتی ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کسی مقبول و مشہور انسان کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو مختلف طرح کے عہدے، دولت اور اقتدار کا بھی لالچ دیا جاتا ہے، اسے اٹھا کے، اور پھر اس ملک کے اندر چھوٹے موٹے واقعات بے انصافی کے ہو ہی جاتے ہیں، کسی کے کہیں بے انصافی ہو رہتی ہے۔ ظاہر ہے 100% انصاف کسی جگہ بھی نہیں ہے، 100% انصاف اگر ہم نے لاگو کرنا ہے تو ہمیں اسلام کی راہ پہ چلنا ہے۔ جب ہم اسلام کی راہ پہ چلیں گے تو ہمیں سب سے پہلے فرقہ واریت سے باہر آنا ہے، ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے، ہمیں غلط پہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ چاہے غلط ہے تو وہ غلط ہے، چاہے کوئی خلیفہ ہے، چاہے کوئی خلیفہ ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ غلط ہے، تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، ہمیں اسلام غلط کو غلط کہنے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن بجائے یہ کہ ہم غلط کو غلط کہیں، ہم اس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں۔ کوئی اپنا خلیفہ مان لیتا ہے، کوئی صحابہ مان لیتا ہے، کوئی اپنا جو ہے وہ کسی انسان کو ایک خواہ مخواہ میں صادق اور امین کہہ کر اس کو فرشتہ بنا لیتا ہے، تو وہ شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں کبھی کسی پارٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اس پارٹی کی جو ہے غلطی اور گندگی اور برائیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کبھی بھی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ہمیں حقیقت کی راہ پہ، حقیقت پسندی کی راہ پہ چلنا ہوگا۔ اور پھر سوشل میڈیا، یہودی لوبی کیا کرتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پہ دنگے فساد کیے جاتے ہیں، اور وہ چھوٹے معاملات کو، چھوٹے مسائل کو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، لوگوں کو اشتعال انگیزی دلائی جاتی ہے، اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس مسائل کے ساتھ دنیا کے دوسرے حصوں سے بھی بہت سارے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی منسلک کر کے کہ یہ بھی اس ملک میں واقع ہو رہے ہیں، اور وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف، وہاں کی جو اس کو ملک کے استحکام کو داؤ پہ، ملک کے استحکام کو کمزور بنایا جاتا ہے، ملک کی جو طاقت ہے، ان ملک کے اندر کام کرنے والی ان طاقتوں کو مشکوک بنایا جاتا ہے، اور ان کے ٹکراؤ کی اور انتشار کی فضا قائم کی جاتی ہے، اور پھر وہاں کی سیٹل گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے، اور پھر نئی گورنمنٹ لائی جاتی ہے، اور نئی گورنمنٹ کے ذریعے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی
بہت سارے ملکوں میں ہوا ہے. سب سے بڑی مثال ہماری لیبیا کی ہے. لیبیا میں جو کہ ہر شخص بیٹھ کے کھا رہا ہوتا تھا، وہاں پہ یہ صورتحال ہوئی کہ وہاں کی ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمزور تھی، اور دوسرا وہاں پہ یہ لوگوں کو اٹھایا اور ایسی چھوٹے چھوٹے مسائل کو اٹھایا اور سیٹل گورنمنٹ کو تباہ کر کے آج لیبیا جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. یہ لیبیا پھر بھی مقروض نہیں تھا، وہاں پہ وسائل تھے، اور وہاں پہ کسی کا انہوں نے قرض نہیں دینا تھا، وہ پھر بھی سروائیو کر لیا. اگر یہ صورتحال پاکستان میں ہوتی، پاکستان جیسے ملک میں ہوتی جس کو 75 سالوں سے کرپشن کا اور سیول گورنمنٹ کی کرپشن اور ہم لوگوں کی کرپشن کا شکار رہا ہے، ہم لوگوں کی بجمانی اور دھوکے کا شکار رہا ہے، ہم لوگ سیول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹتے رہیں اور ان قرضوں کا جو شکار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سروائیو کر پاتا، پاکستان بالکل تباہ ہو جاتا. تو اس طریقے سے آپ کسی شخصیت پرستی یا کسی پارٹی بازی کا شکار نہ ہوئیں، حقائق کو دیکھیں، حقائق کے اوپر چلیں. حقائق کے اوپر چلیں گے تو آپ اپنی دنیا میں بھی بہتر کریں گے، اپنے کاروبار کو بھی. اگر آپ حقائق کو نہیں مانتے، حقائق کے اوپر نہیں چلتے، تو آئندہ آنے والے 10 سال میں وہ لوگ جو حقائق کو نہیں مانتے ان کی اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، اور وہ مسائل اور رکاوٹوں اور تکلیفوں کا بھی شکار ہوں گے. اس سے ہمیں اس اندھے پن سے نکلنا چاہیے اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات کو کیسے بھڑکایا جاتا ہے. ہڑتالیں کرنا، جلسے جلوس کرنا، یہ ملک کو کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنا، ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، تو یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. ہم اس طریقے سے جلسے جلوس کر کے کبھی بھی ترقی یا انقلاب نہیں لا سکتے. اگر ان ترقی یا انقلاب لانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں تہذیب کو بہتر بنانا ہوگا، سوچ کو بہتر بنانا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کے اپنے اپنے نفس پرستی سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اس گندگی سے باہر نکلنا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.